السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے راجہ بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام بشارت سپورٹس۔ ناظرین، نریندر سہواگ نے ایک بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جب اپنا پہلا ون ڈے میچ کھیلنے جا رہا تھا تو مجھے شاہد آفریدی نے، شعیب اختر نے اور محمد یوسف نے بہت گالیاں نکالی۔ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ گالیاں مجھے پنجابی میں نکالی، اور میرے کیونکہ پڑوسی جو تھے وہ پنجابی تھے، ان کے ساتھ میں بات کرتا رہتا تھا اور میں ان گالیوں کو سمجھتا تھا، اور وہ گالیاں مجھے سمجھ آ رہی تھی، لیکن وہ جو گالیاں نکال رہے تھے وہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی تھی۔ اس سے پہلے وہ گالیاں میں نے نہیں سنی۔ ناظرین، وریندر سہواگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی آپ کو پتا ہے۔ یہ بات جھوٹ ہے۔ میں یہ ثابت کرتا ہوں آپ کو کہ یہ بات کیسے جھوٹ ہے۔ مثلا بات کرتے ہیں شاہد آفریدی کی اور شعیب اختر کی۔ شاہد آفریدی جو ہے یہ جانتے ہیں پنجابی اور پہاڑی بھی زبان بولتے ہیں، یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن شاہد آفریدی پشتو سپیکر ہے اور ساری زندگی کراچی میں رہے تو بہت ہی خوبصورت اردو شاہد آفریدی بولتے ہیں۔ ان سے پنجابی میں گالی نکالنے کی کوئی تک ہی نہیں سمجھ آتی۔ اگر شاہد آفریدی اپنے زبان میں کہیں لگے ہوئے ہوں، اپنے آپ سے کوئی باتیں کر رہے ہوں تو پشتو میں گالی دیں گے، اور اگر کسی کو سنانے کے لیے گالی دیں گے تو وہ لازم اردو میں دیتے۔ ہم نے ان کے منہ سے کبھی پنجابی کی گالی یا پنجابی کی ایسی بات سنی ہی نہیں۔ ہاں، ہنسنے ہنسانے کے لیے کئی دفعہ وہ پنجابی اور پٹواری بولتے ہیں لوگوں کی اور دوستوں کی فرمائش پہ۔ دوسری بات آ گئی شعیب اختر کی۔ شعیب اختر انگلش میں گالی دیتا ہے۔ شعیب اختر جو ہے وہ اردو بولتا ہے، عام جو بات ہے وہ اردو میں کرتا ہے، لیکن شعیب اختر کی جو پنجابی ہے وہ بہت ٹھیٹھ پنجابی ہے، اور وہ پنجابی ہے پٹواری۔ شعیب اختر رہنے والے ہیں راولپنڈی کے۔ وہ خالص پٹواری زبان بولتے ہیں، انتہائی خالص پٹواری زبان، جیسے گجر خان میں، کلر سیدہ میں بولی جاتی ہے۔ اور وہ جب پٹواری بول رہے ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ تو اس میں اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ اردو بولتے ہیں، اور اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی کسی دوست یار کو مذاق میں بھی گالی دیں، کچھ دیں، تو انگلش میں گالی دیتے ہیں یا پھر اردو میں۔ محمد یوسف پنجابی بولتے ہیں، اور وہ پنجابی بولتے ہیں جو وریندر سہواگ کو ختم آتی ہے، وہ لاہور والی پنجابی بولتے ہیں۔ لیکن محمد یوسف آپ کو گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ محمد یوسف اگر وکٹ کیپر ہوتے، محمد یوسف نے تو وکٹ کیپنگ نہیں کی جب آپ آئے تھے۔ محمد یوسف سلپ میں محمد یوسف بہت کم ہوتے تھے۔ اگر وہ سلپ میں ہوں تو گالی دے سکتے ہیں، وہ تو ہوتے نہیں تھے۔ فارورڈ شارٹ لیگ ہوتی نہیں ہے ون ڈے میں سلپ بھی نہیں ہوتی۔ وہ یا تھرڈ مین پہ فیلڈنگ کر رہے ہوں گے، یا سکوائر لیگ پہ ہوں گے، یا میدان کے اوپر ہوں گے، یا مڈ آف کے اوپر ہوں گے، تو محمد یوسف نے آپ کو گالی کیسے دی؟ ناظرین، یہ جو تینوں باتیں ہیں، یہ وریندر سہواگ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں اپنے جو مداح ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور میڈیا میں رہنے کے لیے، اور اپنی بات کو بڑھانے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ان کی بات کے اندر ہی اس کا جواب ہے کہ یہ پنجابی میں گالی دے رہے تھے اور ایسی دے رہے تھے۔ دوسری جہاں تک بات یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کھیل کے اندر ہم اپنے بہت ہی قریبی دوست کو بھی گالی دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر میرا ایک بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے ایک کیچ ڈراپ کر دیا تو میں اسے کچھ نہ کچھ کہوں گا غصے میں۔ جب میچ ختم ہوگا تو میں وہ بات بھول جاؤں گا کہ میں نے اس کو کیا کہا تھا، یا وہ یہ بھول جائے گا کہ میں نے اس کو کیا کہا تھا۔ یہ عاقب جاوید کہتے ہیں کہ میں نہ سچن ٹنڈولکر کو گالی نکالتا تھا، اور جب بال کرتا تھا تو اس طرح اس کے اوپر جا کے تو اس کو غصے میں کچھ کہتا تھا۔ تو سچن جو تھا وہ بیچارہ سنتا رہتا تھا۔ جو بڑے بیٹسمین ہوتے ہیں وہ ادھر دھیان ہی نہیں دیتے، اگر وہ گالی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس طرح کی چیز کریں تو ان کا کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اب کہتا ہے کہ ایک دن سچن جو تھے وہ آئے میرے روم میں ہوٹل میں، اور وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے۔ تو میں نے کہا جی کیسے آنا ہوا؟ تو کہتے ہیں یار یہ میں مٹھائی لے کے آیا ہوں، آج کے بعد یہ کام ختم کرو یار، مجھے گالی نہ دیا کرو۔
کہتے ہیں میں شرمندہ ہوا، ہم نے مٹھائی کھائی اور میں نے کہا سچن بھائی آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز اس طرح کی کھیل کا ایک قصہ ہے۔ انڈیا پاکستان کے میچ میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں، پریشر مومنٹس ایسی ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی چلتی ہیں۔ لیکن ایسے کہنا کہ یوسف کو بیچارے کو لوگوں نے بہت گالیاں نکالی۔ محمد یوسف کی یہ عادت تھی کہ وہ بلے کے ساتھ بال کو کھیل کے آگے آ جاتے تھے۔ نان سٹرائکر یہ سمجھتا تھا یوسف رن لینے لگے ہیں، اور وہ جب دوڑتا تھا تو یوسف واپس کریز میں چلے جاتے تھے۔ تو ان سے جونیئر بندے نے بھی، اور خاص کر وسیم اکرم نے ان کو بہت گالیاں نکالی، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے رن آؤٹ کرایا تو انہوں نے ان کو گالیاں نکالی۔ لیکن محمد یوسف فطرتاً بہت کم کسی کو گالی نکالتے ہیں، وہ ایسا بندہ ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، بات یہ تھی کہ اس چیز کو کئی لوگ بہت سیریس لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا پاکستانیوں کا یہ رویہ تھا اور اس طرح تھا۔ اب ہم ہر موقع کے اوپر کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہے یہ کرکٹ سے دور ہونی چاہیے، اور کسی طرح جو ہے یہ پاکستان انڈیا جو ہے وہ قریب آئے اور ایک دوسرے کو میچ کھیلے ایک دوسرے کے۔ لیکن جب آپ ایسی باتیں کریں گے، یہ چیز کھیل کا ایک قصہ ہوتی ہے، کھیل کے دوران میں جو کچھ ہو گیا آپ واپس گئے بھول گئے اس کو، اس میں ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ یہی کھلاڑی ہوتے ہیں انڈیا کے بھی، اور یہی کھلاڑی پاکستان کے ہوتے ہیں۔ یہ شام کو آپ کے ہوٹل کے روم میں آتے ہیں، پاکستان ٹیم انڈیا جاتی تھی، آپ ان کو لے کے جاتے تھے، ان کی خاطریں کرتے تھے۔ اسی طرح جب انڈیا پاکستان میں آتا تھا، یہ جو شاہد افریدی کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں دعوت کرتا ہے ہر بندے کی، یار وہ ہر بندے کو اس نے بلایا۔ ایک دفعہ شاہد افریدی نے پوری انڈین ٹیم کو اپنے گھر بلایا، تو جب وہ ان کے گھر آ گئے تو شاہد افریدی جو ہے اس نے اپنے حساب سے تو بڑے بکرے اور بہت کچھ مرغے وغیرہ ذبح کیے ہوئے تھے، تو اسے پتہ چلا کہ کچھ کھلاڑی جو ہے یہ تو صرف ویجیٹیرینز ہیں۔ تو اس بیچارے نے پھر بہت جلدی میں ان کے کھانے کا بندوبست کیا، کہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یار میں اپنی طرف سے بڑی خاطر تواضع کر رہا ہوں۔ اسی طرح سنیل بھائی کہتے ہیں کہ یار جب بھی میں پاکستان گیا کھیلنے کے لیے تو اتنی محبت کرتے تھے وہ لوگ، اور ہمیں کھانوں پہ لے کے جاتے تھے اور آگے پیچھے، اور میری ویسٹ جب بھی پاکستان گیا تو 2 انچ بڑھ گئی۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، عام جو سننے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت ہی بڑی جنگ اور بہت ہی بڑا کوئی جھگڑا ہو گیا، تو یہ تھوڑا سا منفی اثر ڈالتی ہے، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔